الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، روزے دار بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ بخاری اور مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجور یا جو آزاد اور غلام، عورت، مرد، چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ ابو داؤد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی طہارت کے لیے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ مسکین کے لیے کھانا بھی ہے۔ اور یاد رکھیں، اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت کی طرف سے، چاہے بیوی ہو، بچے ہوں، جتنے بھی اس کے ماتحت ہوں، تمام کی طرف سے یہ زکوٰۃ الفطر نکالنا واجب ہے، واجب۔ اور یاد رکھیں، کھانے کی چیزوں میں سے نکالنی چاہیے، چاہے چاول ہو، کھجور ہو یا گندم ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کھانے کی چیزیں پنیر، جو، کھجور اور کشمش یہ نکالا کرتے تھے، اور ایک سا تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، جیسا کہ لجنہ دائمہ نے کہا ہے۔ اور صدقۃ الفطر کی قیمت نکالنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر عبادت ہے جو فرض ہے، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اپنی طرف سے قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ الفطر کا جو وقت ہے وہ عید کی رات کے آتے ہی، یعنی جیسے ہی پتہ چل جائے کہ کل عید ہے ویسے ہی نکال سکتے ہیں۔ اور افضل ترین وقت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نکال دیا جائے، اور یہ جائز ہے کہ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالا جائے، اور عید سے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے بغیر کسی عذر کے۔ جو شخص نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا وہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جو بعد میں نماز عید کے بعد ادا کرے گا فطرانہ تو وہ عام صدقات میں سے ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر فقراء اور مساکین کا حق ہے، فقراء اور مساکین کا حق ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس کا اہتمام کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، اور اپنے مسکین بھائیوں کی مدد کرو، اور اپنے پروردگار کے شعائر کی تعظیم کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین محسنین کو پسند کرتا ہے، اور صدقہ دینے والے کو اللہ رب العالمین بہترین صلہ دیتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے انعام پر شکر ادا کرو، اور جو باقی دن رہ گئے ہیں ان دنوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت، قرآن کی تلاوت، اور اسی طرح سے ذکر، اذکار اور صدقات و خیرات اور توبہ اور انابت میں کثرت سے حصہ لو، تاکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن
بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ رات اور دن جس سرعت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، یہ ہمارے یادگار کے لیے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنی آخرت کو نہ فراموش کریں اور نہ بھولیں، بلکہ عقل و خیرت سے کام لیتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر شر اور برائیوں سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں پر ندامت، شرمندگی اور اللہ رب العالمین سے انابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر گناہ نہ ہوں، بلکہ ہم اجر اور ثواب کے مستحق ہوں۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ رب العالمین کا انعام طلب کرو۔